أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں قرآنی قصے کے عنوان سے آج اصحاب کہف کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اصحاب کہف کا واقعہ ایک ایپیسوڈ میں کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس میں 2-3 ایپیسوڈ میں بیان کریں گے، تب جا کر کے ہم اس کو مکمل کر پائیں گے۔ عزیزان محترم، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ سورہ، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر انہوں کے نیزہ پر بلند ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کہف کی اس سورہ کی یعنی سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ یوں تو اس قرآن مجید کے جتنے سورے ہیں سب ہمارے لیے بے پناہ اہم ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ہر ایک میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ تو آئیے ہم اس واقعے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس سورے میں کیا پیغام رکھا ہے۔ چند بیدار فکر اور بائیمان نوجوان تھے اصحاب کہف، وہ ناز و نعمت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی عقیدے کی حفاظت اور اپنے زمانے کے طاغوت سے مقابلے کے لیے ان سب نعمتوں کو ٹھوکر مار دی تھی۔ پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی، وہ جس میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ اقدام کر کے انہوں نے راہ ایمان میں اپنی استقامت اور پامردی ثابت کر دی تھی کہ راہ خدا میں ہر تکلیف برداشت کرنے کو وہ تیار تھے۔ عزیزان محترم، جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے، انہوں نے بارگاہ خدا کا رخ کیا اور عرض کی پروردگارا ہمیں اپنی رحمت سے بہرامر کرتے اور ہمارے لیے راہ نجات پیدا کرتے ہیں، ایسی راہ کی جس سے ہمیں اس تاریک مقام سے چھٹکارا مل جائے اور تیری رضا کے قریب کر دے، ایسی راہ کی جس میں خیر و سعادت ہو اور ذمہ داری ادا ہو جائے۔ ہم نے ان کی دعا، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے ان کی دعا کی، قبول کی اور ان کے کانوں پر خواب کے پردے ڈال دیے، اور وہ سال تک وہی سوتے رہے، اسی غار میں سوتے رہے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا اور بیدار کیا تاکہ ہم دیکھیں ان میں سے کون لوگ اپنی نیند کی مدت کا بہتر حساب لگا سکتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ غور کریے عزیزان محترم کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن سے اجمالی طور پر اور تاریخ سے تفصیلی طور پر یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب کہف جس دور اور ماحول میں رہتے تھے اس میں کفر و بت پرستی کا دورہ تھا، جیسا آج کے دور میں ہے۔ ایک ظالم حکومت کہ جو عام طور پر شرک، کفر، جہالت گری اور ظلم کی محافظ تھی، لوگوں کے سروں پر مسلط تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، اور وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ہمت ہو۔ لیکن یہ جوان مرد کہ جو ہوش و صداقت کے حامل تھے، آخرکار اس دین کی خرابی کو جان گئے۔ انہوں نے اس کے خلاف قیام کا مصمم ارادہ کر لیا، مضبوط ارادہ کر لیا، اور فیصلہ کیا کہ اگر اس دین کے خاتمے کی طاقت نہ ہوئی، یعنی جو غلط دین رائج ہو گیا، اگر اس کے خاتمے کی طاقت نہ ہوئی وہ ہجرت کر جائیں گے۔ یعنی پہلے تو مقابلہ کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ حالات سے ہار کر کے اور پہلے ہی ہجرت کر لیں، نہیں، پہلے چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، پہلے کوشش کریں گے، مقابلہ کریں گے عقائد کے خلاف جو لوگ ہیں اس سے بھی، اور ہر طریقے سے لڑیں گے تاکہ لوگوں کے اوپر ظلم نہ ہو سکے اور دین بچ سکے۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکے تو ہجرت کر جائیں گے۔ اسی لیے گزشتہ بحث کے بعد قرآن کہتا ہے جب انہوں نے قیام کیا اور کہا کہ ہمارا رب آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے علاوہ کسی معبود کی ہرگز پرستش نہیں کریں گے، ہرگز عبادت نہیں کریں گے۔ کب کہا انہوں نے؟ جب اللہ نے ان کی مدد کی اور انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کریں گے۔
ان باایمان لوگوں کے بارے میں اب آگے دیکھیے کہ اگر ہم ایسی بات کریں اور اس کے علاوہ کسی کو معبود سمجھیں تو ہم نے بےہودہ اور حق سے دور بات دیکھ لی۔ ان باایمان جمع مردوں نے واقعاً توحید کے اس بات اور زیادہ خداؤں کی نفی کے لیے واضح دلیل پیش کی ہے اور واضح دلیل کے سہارا لیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا مالک اور پروردگار بھی وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، یعنی کوئی الگ نہیں ہے۔ جو زمین کا ہے وہی آسمان کا ہے، جو انسان کا ہے وہی جانور کا، سب کا ایک ہی خدا ہے۔ یعنی یہ توحید پروردگار کے سے کتنا سرشار تھے کہ ہر چیز کر گزرنے کو یہ تیار تھے۔ اس کے بعد وہ ایک اور دلیل سے متوسل ہوئے، اور وہ یہ کہ ہماری اس قوم نے خدا کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ کہنا بھی ہمت کی ضرورت ہے، یہ طاقت کی ضرورت ہے، اتنا کہنا اور بولنا۔ تو کیا دلیل و برہان کے بغیر بھی اعتقاد رکھا جا سکتا ہے؟ ان کی الوہیت کے بارے میں کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو خدا مانتے ہیں، دوسرے بہت سارے خدا بتاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ دلیل کسی کے پاس نہیں رہی، کبھی بھی دلیل نہیں رہی۔ آج تک کوئی باطل خداؤں کی دلیل نہیں دے سکا ہے۔ ہاں، وحدہ لا شریک، وحدانیت پروردگار کے لیے ہزاروں دلیلیں موجود ہیں۔ خود یہ دنیا، خود انسان ہے، حتی اعتراض کرنے والا خود ایک دلیل ہے خدا کی وحدانیت اور اس کی توحید کے لیے۔ کیا تصور، خیال یا اندھی تقلید کی بنا پر ایسا عقیدہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسا کھلا کھلا ظلم اور عظیم انحراف ہے۔ ان توحید پرست جمع مردوں نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کے دلوں سے شرک کا زنگ اتر جائے اور ان کے دلوں میں توحید کی کوپل پھوٹ پڑے، لیکن وہاں تو بتوں اور بت پرستی کا ایسا شور تھا اور ظالم بادشاہ کے ظلم بیداد کا ایسا خوف تھا کہ گویا سانس مخلوق خدا کے سینے میں گھٹ کے رہ گئی تھی اور نغمہ توحید ان کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے مجبوراً اپنی نجات کے لیے اور بہتر ماحول کی تلاش کے لیے ہجرت کا عزم کر لیا۔ یعنی پہلے کوشش کی پوری طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی، جب نہیں کامیابی ملی تو انہوں نے عزم کر لیا ہجرت کرنے کا۔ لہٰذا باہمی مشورے ہونے لگے کہ کہاں جائیں، کس طرف کوچ کریں۔ آپس میں کہنے لگے، جب اس بت پرست قوم سے کنارہ کشی اختیار کر لو، خدا کو چھوڑ کر جنہیں یہ پوجتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ اور اپنا حساب کتاب ان سے جدا کر لو۔ عزیزان محترم، پھر انہوں نے غار میں پناہ لی۔ آپ سوچئے کہ کتنی بڑی ہمت کی ضرورت، کتنی زیادہ ہمت کی ضرورت ہے، اور کتنا بڑا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں سے حساب کتاب جدا کر لو جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں۔ یہ آج کے ان افراد کے لیے سبق ہے کہ جو عہدے کی خاطر اپنے مذہب کو بھول جاتے ہیں، اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں اور قطعی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تاکہ تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے اور اس مشکل سے نکال کر تم نجات کی راہ پر لگا دے۔ عزیزان محترم، کہف ایک معنی خیز لفظ ہے، اس سے انسان کی بالکل ابتدائی طرز زندگی کی طرف ذہن جاتا ہے، اور وہ ماحول کے جب راتیں تاریک اور سرد تھیں، روشنی سے محروم انسان جہاں درد میں زندگی بسر کر رہا تھا، دروں میں زندگی بسر کرتا تھا۔ درد بھری زندگی تھی لیکن سکون تھا۔ آج کی سکون کی زندگی واقعی درد بھری زندگی سے بدتر ہے۔ دروں میں رہنا، پہاڑوں میں، غاروں میں رہنا، یہ اس دور کی بات ہے۔ وہ زندگی جس میں مادی آسائشوں کا کوئی پتہ نہ تھا، جب نہ نرم بستر تھے نہ خوشحالی تھی۔ اب جب اس طرف توجہ کو، جیسا تاریخ میں منقول ہے، اصحاب کہف اس دور میں بادشاہ کے وزیر اور بہت بڑے اہل منصب تھے۔ ایسا نہیں کہ ایسی بس محلے کے تھے اور بیکار تھے، کوئی کام کاج نہیں تھا اور بس ایسی زندگی بسر کر رہے تھے، نہیں، وزیر تھے اور بڑے بڑے منصب پر تھے۔ یہ سب
یہاں لیکن منصب ان کی آڑے نہیں آیا، منصب رکاوٹ نہیں بنا ان کے لیے کہ یہ مذہب سے دور ہو جائیں اور مذہب کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں اور خاموشی اختیار کر لیں، بلکہ جو لوگ مذہب کے خلاف بول رہے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ اگر عہدہ مل گیا تو عہدے کی وجہ سے، اس منصب کی وجہ سے لوگ ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جاتے ہیں، وحدانیت پروردگار اور دین کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں اور نہ بولتے ہیں۔ آج ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں اگر اپنے اطراف میں دیکھیں گے، لیکن ان کے لیے ان کا منصب قطعی راہ میں حائل نہیں ہوا، قطعی ان کو پریشانی نہیں ہوئی اس کو چھوڑنے کے لیے، اور انہوں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ اور اس کے مذہب کے خلاف قیام کیا، یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ ہے وہ طاقتور ہے، قیام کیا اس کے خلاف۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ناز و نعمت سے بھری اس زندگی کو چھوڑنا اور اس پر نشینی کو ترجیح دینا کس قدر عزم، حوصلہ، دلیری اور جانثاری کا غماز ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی روح کتنی عظیم تھی۔ عزیزان محترم، ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی عظیم روح کے مالک تھے یہ تاریک غار، سرد اور خاموش ضرور تھی غار، لیکن اس میں موذی جانوروں کا خطرہ بھی تھا، لیکن پہاڑوں کے اندر رہنا اور یہاں نور و صفا اور توحید و معنویت کی ایک دنیا آباد تھی۔ یعنی ظاہراً وہ غار تھا، زمین تھی کچی، جانور تھے پہاڑوں کی غاروں میں، دروں میں تھے، لیکن وہاں ایک نور و صفا و توحید و معنویت کی دنیا آباد کر دی انہوں نے۔ یعنی جہاں کہیں بھی توحید پرست لوگ چلے جائیں گے وہ چاہیں گے تو اس ماحول کو معطر کر سکتے ہیں، چونکہ توحید میں وہ طاقت ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو قوت عطا کرتی ہے، اور وہی ان کے ساتھ تھا۔ یہ قطعی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ رحمت الہی کی نور کی لکیروں نے اس کی دیوار پر گویا نقش و نگار کر دیا تھا، اور لطف الہی کے آثار اس میں موجزن تھے۔ اس میں طرح طرح کے مزاح خیز بت نہیں تھے، اور ظالم بادشاہ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی فضائے جہل و جرم کے دم گھٹنے والے ماحول سے نجات عطا کر دی تھی، اور یہاں انسانی فکر پر کوئی پابندی نہ تھی، فکر و آزادی اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ موجود تھی۔ عزیزان، جی ہاں، ان خدا پرست جوان مردوں نے اس دنیا کو ترک کر دیا کہ جو اپنی وسعت کے باوجود ایک تکلیف دہ قید خانے کی مانند تھی، اور اس کو انتخاب کیا کہ جو اپنی تنگی و تاریک کے باوجود وسیع تھی، بالکل پاک باز یوسف علیہ السلام کی طرح، کہ جنہوں نے عزیز مصر کی خوبصورت بیوی کے شدید اصرار کے باوجود اس کی سرکش ہوس کے سامنے سر نہ جھکایا، اور تاریک و خوفناک قید خانے میں جانا قبول کر لیا۔ اللہ نے ان کی استقامت و پامردی میں اضافہ کر دیا، اور آخرکار انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یہ حیران کن جملہ کہا: پروردگارہ، یہ قید خانہ اپنی جانکنا اور تنگی و تاریکی کے باوجود، یہ جانکاہ اور تنگی و تاریکی کے باوجود مجھے اس سے گناہ سے زیادہ محبوب ہے، مجھے اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے جہاں محل ہو لیکن گناہ ہو، وسعت ہو لیکن گناہ ہو۔ ہمیں تنگ و تاریک پسند ہے، کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، اور اگر تو ان کے وسوسوں کو مجھ سے دفع نہ کرے تو میں ان کے دام میں گرفتار ہو جاؤں گا، یہ تو ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے۔ یعنی جناب یوسف نے جس طریقے سے کیا، بالکل اسی طریقے سے ان جوان مردوں نے، اصحاب کہف نے کیا۔ عزیزان محترم، غور کریے کتنا اہم واقعہ اور کتنی ہمت کا کام کیا ہے ان جوان مردوں نے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اس واقعے کے آگے کی جو گفتگو ہے وہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔